سارا جہنم کا منظر ہے. گرم گرم ہوائیں، گرم گرم دھوئیں، گرم گرم آگیں، جہاں راحت کا نام و نشان نہیں. جہنم کی تکلیف خالص تکلیف ہے، راحت کا نام و نشان نہیں. اور جنت کی راحت خالص راحت ہے، تکلیف کا نام و نشان. جنت میں کھانا ہی کھانا ہے، اس کھانے کے ختم کرنے والی بھوک نہیں، تکلیف دینے والی بھوک نہیں. اور جہنم میں بھوک ہی بھوک ہے، اس بھوک کے دور کرنے والا کھانا نہیں. وہاں خالص بھوک، یہاں خالص کھانا. دنیا کے اندر ہر چیز میں ملاوٹ، ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی راحت ہے، اور دنیا میں ہر راحت میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے. اور دنیا میں اتار چڑھاؤ، پیٹ میں بھوک، برتن میں کھانا. بھوک آئی، کھانا ختم کیا، کھانا آیا، اس نے بھوک کو ختم کیا. ایک دوسرے کے ختم کرنے پر آج جب گھر جاتے ہو تو آپ کی بھوک کو تو ختم کیا کھانے نے، اور دیکھتے کے کھانے کو ختم کیا بھوک نے. ایک دوسرے کو ختم کر. پیاس زوروں کی لگی، مٹکے بھرے ہوئے، پیاس کو پانی نے ختم کیا، پیاس کو پانی نے ختم کیا، اور پانی کو پیاس سے ختم کیا. سردی آ گئی، گرمی کو ختم کیا، گرمی آ گئی، سردی کو ختم کیا. رات کے اندھیرے نے دن کا اجالا ختم کیا، دن کے اجالے نے رات کا اندھیرا ختم کیا. تنگی آئی تو تمنگری کو ختم کیا، تمنگری آئی تو تنگی کو ختم کیا. تو کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تیرے پاس جو ہے وہ تو ختم ہونے والا، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا، تو ہمیشہ باقی رہے. وہاں اندھیرا نہیں، جنت میں روشنی آ گئی، اس سے ختم کرنے والا اندھیرا نہیں. اور جہنم میں اندھیرا آ گیا تو اس سے ختم کرنے والی روشنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں اتنی تکلیفیں اٹھانے والے اس سے پہلے بڑے احرام میں تھے دنیا کے اندر، اب نظارے کا مترفی، اور یہ اپنی دھاندلے بنے میں ہی تھے. تو میں نے عرض کیا کہ کامیابی ناکامی بندے کے نزدیک، خدا کے نزدیک کوئی اختلاف ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندے کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں دنیا بھر میں، اور اللہ تعالیٰ بھی روزانہ 5 مرتبہ مؤذن سے پکارواتا ہے کامیابی دینے کے لیے. خدا کی پکار بھی یہ ہے کہ کامیابی لو، اور انسان کی دوڑ بھی ہے کہ میں کامیابی لوں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. بندہ بھی کامیابی چاہتا ہے، اور خدا کا مطالبہ بھی ہے کہ تم کامیابی لو، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کامیابی ناکامی کسے کہتے ہیں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں آیا؟ انسان کو کامیابی دکھائی دیتی ہے پھیلی ہوئی چیزوں میں، یعنی اسباب ظاہریہ میں، اور اللہ یہ بتاتا ہے کہ تم کامیابی کے لینے والے ہو اور میں کامیابی کا دینے والا. تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کامیابی رکھی ہے اسباب غیبیہ میں، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ میں رکھی ہے. اللہ نے کامیابی رکھی ہے اعمال میں، اور انسان کامیابی تلاش کرتا ہے چیزوں میں. ارے کامیابی تیرے بدن میں ہے، ناکامی تیرے بدن میں ہے، اور تلاش کرتا ہے جا کے چاند پر، تلاش کرتا ہے جا کے دکان پر. ارے 100 روپے کا نوٹ گم ہو گیا گھر میں، اور تلاش کرتا ہے جا کے بازار میں. ارے بازار میں کیا تلاش کر رہا بھائی؟ وہاں پر اجالا بہت ہے، اس لیے مولانا میں وہاں تلاش کر رہا. میرے گھر میں اندھیرا. ارے گم تو اندھیرے میں ہوا. ان کا ہاں تو تھوڑا سا ٹمٹما تک چراغ جلا دے تو گھر کے اندر سے 100 کا نوٹ ملے گا. سورج کی روشنی میں تو چیزوں کے اندر کامیابی کو تلاش کرتا ہے، حالانکہ کامیابی کی بنیاد تیرے اندر رکھی ہے خدا نے. تیری آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا تو تیرے لیے اللہ کی ذات کے خزانوں سے کامیابی ملے گی، اور اللہ کی ذات کی طاقت تیرے ساتھ ہو. تو کامیابی تو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اور ناکامی بھی تیرے اندر ہے. اگر تیری آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پیر، دل، دماغ کا استعمال اللہ کے حکموں کے خلاف ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا تو اللہ پاک تجھے ناکام کریں گے.
اور وہ کھلی ہوئی ناکامی ہو. یہاں آگے فرق ہو گیا. انسان کامیابی تلاش کرتا ہے چیزوں کے اندر اور خدا بتا رہا ہے کامیابی اعمال میں. تو یہ یاد رکھو اعمال تو ہر حال میں کریں گے ہم, حکم تو ہر حال میں پورا کریں گے ہم. اس حکم کے پورا کرنے میں اگر اللہ کا حکم چیزوں میں لگنے کا ہوا تو لگ کر پورا کریں گے, اور چھوڑنے کا ہوا تو چھوڑ کر پورا کریں گے. چیزوں میں لگنا یہ بھی اصل نہیں اور چیزوں کا چھوڑنا یہ بھی اصل نہیں. اصل اللہ کے حکموں کا پورا کرنا, اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر کامیابی اسی آدمی کو نظر آئے گی جو آدمی اللہ کو کرتا دھرتا مانتا ہو. جس آدمی کو اللہ ہی سے ہوتا دکھائی دے گا وہی اللہ ہی مانے گا, اور جس آدمی کو یہ دکھائی دے کہ کرتا دھرتا میں ہوں, جب دکان پر لگوں گا تو پلوں گا. اب آدمی اسی ادھیڑ بن میں لگ جاتا ہے, اپنے مشاہدے پر قدم اٹھاتا ہے, اور اس کا مشاہدہ بہت تھوڑا سا اور اس کی عقل بہت تھوڑی سی. ایک آدمی کی عقل ساری دنیا کے انسانوں کی عقل کے مقابلے میں ذرے کے برابر نہیں, اور ساری دنیا کے انسانوں کی عقلیں ان عقلوں کے پیدا کرنے والے خدا کے خزانے کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نہیں. تو یہ ذرے کے بھی ذرے میں لگا ہوا ہے اور لامحدود کامیابیوں کو یہ چھوڑ رہا ہے. اس بنا پر میرے محترم دوستو, آدمی اپنے مشاہدات پر قدم نہ اٹھائے, کیونکہ اپنے مشاہدات پر قدم اٹھائے گا تو موجودہ زمانے کی راحت پر دھوکہ کھا لے. اگلے زمانے کی تکلیف اس کے سامنے نہیں ہوگی. اگلا زمانہ تو انسان کو اتنا بھی دکھائی نہیں دیتا کہ 2 منٹ کے بعد کیا ہوگا انسان کو نہیں معلوم, اور اللہ کو اگلا زمانہ اتنا ہی دکھا دیتا ہے کہ 50 کروڑ بعد کے کیا 50 کروڑ سال کے بعد کیا ہوگا اسے بھی اللہ جانتا. آئندہ آنے والے سارے زمانے اور آئندہ آنے والے سارے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ دیتے ہیں اپنی رضامندی والا, اس طریقے کا نام دین ہے. موجودہ زمانے میں چاہے تکلیف ہو آدمی اس سے بالکل نہ گھبرائے. میں آپ کو کھلم کھلا ایک بات کہوں گا کہ جو آدمی دین پر چلے گا, ایسا دین کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے, مردے کے بعد تو راحت ہی راحت ہے اسے, اور جو دین کے بغیر ہے تو مردے کے بعد تکلیف ہی تکلیف ہے. املی کا بیج بونے سے درخت املی کا ہی تیار ہوگا, آم کی گٹھلی بونے سے درخت آم کا تیار ہوگا. مرنے کے بعد والی راحت ملے گی دیندار کو, مرنے کے بعد والی تکلیف ملے گی بے دین کو. البتہ دنیا کے اندر فرق ہوگا. دنیا میں کیا فرق ہوگا؟ کیونکہ دنیا جو ہے یہ دارالجزا نہیں, دنیا بدلے کی جگہ نہیں, آخرت بدلے کی جگہ. بھلے کو انعام اور برے کو تکلیف, یہ تو ہوگا آخرت میں. اور دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو یہاں بعض مرتبہ بھلا دیندار آدمی تکلیف میں دکھائی دے گا اور برا بے دین آدمی راحت میں دکھائی دے گا. کیوں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے امتحان کی ترتیب بنائی ہے. قبر کے امتحان کی ترتیب تو یہ ہے کہ 3 سوال فرشتے کریں گے. تیرا رب کون, تیرا دین کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. یہ تو قبر میں 3 سوال ہوں گے. جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچانا بیڑا اس کا پار ہے, اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں نہیں پہچانا بیڑا اس کا غرق ہے. اور حشر کے میدان میں امتحان لیا جائے گا 5 باتیں پوچھ کر. عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اور جتنا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا. اور وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضری ہوگی حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے پہچان کر, اپنی امت کو پلائیں گے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا کہ ایک آدمی کا کالے کروٹے گھوڑے ہوں اور دوسرے آدمی کے پچکلیان گھوڑے ہوں, جن گھوڑوں کا چہرہ بھی سفید اور ہاتھ پیر بھی سفید, پہچاننا آسان. میری امت جو وضو کرے گی
تو وضو کا پانی بدن کے جن حصوں میں لگے گا وہ چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ میرا امت۔ ارے حشر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانے، اور قبر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے۔ قبر میں ہم نے پہچانا تو بیڑا پار، اور حشر میں انہوں نے پہچانا تو بیڑا پار۔ اب تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ قبر میں ہم حضور کو کیسے پہچانیں، اور حشر کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں؟ ہر ایک کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، جسے آپ پہچان لیں گے اسے ملے گا۔ اور میں ترکیب بتا دیتا ہوں، زندگی بھر کام آئے گی۔ دنیا میں ہر ایک کو یہ ترکیب بتاتے رہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتاتے رہو، تو ترکیب کیا ہے؟ دونوں جگہ جان پہچان کی ترکیب یہ ہے کہ زندگی پوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ ہر لائن میں آپ کی سنت، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے جاگنے میں، اور سنت کے مطابق زندگی لانے میں وقت زیادہ خرچ نہیں ہوتا اور آخرت کی پونجی تیار ہو جاتی ہے۔ کھانا تو ہے، اب سیکھ لو طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، اس طریقے پر کھا لو۔ بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر جو کتابوں کے اندر ہمارے بزرگوں نے بتا دیا یہ طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقت اتنا ہی لگا اور یہ کھانا دین بن گیا، آخرت کی پونجی بن گیا۔ استنجا کرنا، بیوی سے صحبت کرنا،